جہنم کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ایک بہت ہی وحشتناک، بہت خوفناک اور بہت دردناک جگہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک پتھر کو اس میں ڈالا جائے تو 70 سال اس کے تہ تک پہنچنے میں لگ جاتا ہے، اتنی گہرائی ہے۔ اور جہنم کی آگ کو اتنے تپش کے ساتھ تپایا گیا ہے کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو تپایا گیا تو وہ سرخ لال رنگ کا ہو گیا تھا۔ 1000 سال تک اور بھی اسے سلگایا گیا تو وہ سفید کلر کا ہو گیا۔ 1000 سال تک اور اسے سلگایا گیا تو وہ بالکل کالا ہو گیا۔ آج جو جہنم کی آگ ہے وہ بالکل کالی آگ ہے، کالا دھواں ہے، سارا سب کچھ کالا ہی کالا ہے وہاں پہ۔ ایسی سخت جہنم سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ اصل میں جہنم ایمان والوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے، جہنم تو کافروں کے لیے بنا ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے لیے اصل میں جہنم بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بھی، ایمان والا بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، اپنی واہی تباہی میں زندگی گزارتا ہے، جو حکم اسے دیا گیا ہے اسے وہ پورا نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا، حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو وقتی طور پہ اللہ رب العزت جہنم میں ایمان والوں کو بھی ڈالیں گے۔ یہ جائے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنے فضل سے معاف فرما دے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اصولاً اس طرح سے دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، اسی طرح سے ہم جو جرم کریں گے اس کا سزا مل سکتا ہے۔ جہنم کی تو یہ ہولناکی ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو بہت ہی سمپل سا راستہ ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے ہمیں، بس اتنا کرنا ہے کہ جو صحیح کام ہے، جس کام کے لیے ہمارا دل گوارا کرتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس اس چیز پہ ہمیں عمل کر لینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہمیں معلوم ہے سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا شروع کر دینا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرنا، اسے پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں لے کے آ جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے تو نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے تو رمضان کے روزے میں رکھنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ، جن کے پاس مال و دولت ہے، زکوٰۃ ان کے فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ دل میں یہ خیال نہیں لے کے آنا ہے کہ ہم اتنے روپے میں سے اتنا خرچ کر دیں گے تو وہ روپیہ ہمارا کم ہو جائے گا، وہ دل میں خیال نہیں لے کے آنا، بلکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اسے ادا کرنا ہے، اور دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ اس سے ہمارا مان پاک صاف ہوگا، بلکہ جو بلائیں اور مصیبتیں ہم پہ آنے والی تھی وہ اللہ رب العزت اس صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ بلائیں اور مصیبتیں ہم سے ٹال دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی کی کڑی میں اپنے اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہو جائیں، ہم کس طرح سے جہنم سے بچ کے جنت میں جا کے پہنچ جائیں، اسی طرح سے ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچیں کس طرح سے میری اولاد بھی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے، میری بیوی، میری ماں، میرے بھائی، میری بہنیں، یا جو بھی میرے آس پاس کے لوگ ہیں جن کا ہم دنیا میں بھلا چاہتے ہیں، آخرت میں ان کا بھلا ہو جائے۔ اصل حقیقی بھلائی تو یہی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کی بھلائی کے بارے میں سوچا جائے۔ دنیا کے بارے میں ہم اپنے اولادوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے بہت فکر مند بھی رہتے ہیں اور بہت کچھ کرتے بھی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کے لیے ان کے لیے فکر مند رہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی دنیا میں گزارے، کس نہج پہ گزارے کہ آخرت میں اسے شرمسار نہ ہونا پڑے، آخرت میں اسے جو ہے کہ جہنم میں جانا نہ پڑ جائے۔ یہ ساری فکر ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی۔ آج اگر ہم اپنے اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی، جو بھی ہمارے ماتحت میں ہمارے بھائی بہن جو بھی ہم اس کی فکر آج اگر ہم کریں گے تو کل نہ تو اسے پچھتاوا ہوگا نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ اور اگر
کی فکر نہیں کرتے ہیں تو کل کو انہیں بھی پچھتاوا ہوگا، ہمیں بھی پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ آنے والی زندگی میں ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ مختصر زندگی ایسے ہم کسی طرح سے گزار لیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی غریب بندہ ہے، اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ دال روٹی کھاتا ہو۔ ایک امیر بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں بہت سارے نعمتوں کو استعمال کر رہا ہو، لیکن 60-70 سال کی زندگی اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے۔ کسی طرح سے یہ زندگی تو گزر جائے گی، ایک غریب کی بھی گزر جائے گی، ایک مالدار کی بھی گزر جائے گی، لیکن خوش قسمت اور وہ انسان ہے جو دنیا میں فاقہ کشی میں تو اس نے زندگی گزاری، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن اس نے کسی کی بے ایمانی نہیں کی۔ وہ غریب تو ضرور تھا لیکن اس نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اس نے ناشکری نہیں کی۔ جو اسے ملا اسی پر اس نے صبر کیا۔ تو یہاں کی زندگی تو کسی طرح سے گزر جائے گی، لیکن جیسے ہی اس کی موت آئے گی وہاں کے بعد جو زندگی ہوگی اس کے لیے بہت ہی خوشگوار اور بہت عالیشان ہوگی، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک محل، ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے جسے ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ جنت ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی عالیشان جگہ ہے، اس کے بارے میں ہم دنیا میں خیال ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی امیر سے امیر ترین آدمی جنت کے ذرہ برابر بھی دنیا میں اس کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بہت امیر آدمی بھی ہو تو وہ سونے چاندی کے اینٹوں کا محل نہیں بنا سکتا، لیکن جنتی جو ہوگا، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، جس کو بہت تھوڑی سی نیکی کے بدلے میں جنت ملے گی، اسے بھی اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ ہم تصور کریں کہ کیا وہ عالم ہوگا، 10 گنی بڑی جنت۔ اس پوری دنیا کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، کسی نے گھوم کے نہیں دیکھا، کتنی بڑی دنیا ہے۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے کتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو ہم سوچیں اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس شخص کو ملے گی جو رائی کے دانے کے برابر اپنا ایمان کو بچا کے لے جائے گا۔ تو ہم سوچیں اگر ہم اس سے زیادہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور صرف اتنی بڑی جنت ہی نہیں ملے گی، اس میں جنت میں اس کے لیے محل ہوں گے، اس کے 70,000 80,000 سے زیادہ نوکر چاکر ہوں گے، اور جو بندہ چاہے گا دل میں خیال کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ دودھ کی نہریں بہیں گی، شہد کی نہریں بہیں گی، مہر لگی شراب کی نہریں بہیں گی۔ اب شراب کے بارے میں سن کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ شراب تو حرام ہے، تو اصل شراب جو کہتے ہیں وہ پھلوں کے رس کو کہا جاتا ہے۔ جنت میں جو شراب ملے گی وہ جنت کے پھلوں کا وہ رس ہوگا، دنیا کے طرح سڑے ہوئے پھلوں کا رس نہیں ہوگا جس میں الکوہل اور نشے کی چیزیں ملائی جاتی ہے، بلکہ وہ بالکل فریش جوس ہوگا جو جنتیوں کو دیا جائے گا، جسے پی کے آدمی مدہوش نہیں ہوگا بلکہ اور بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دنیا میں موسمی کا ایک سے اور چیز کا جوس پیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے، اسی طرح جنتیوں کو جنت کے جو فروٹس ہوں گے اس کا فریش جوس دیا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ ایک گلاس 2 گلاس، آپ کے سامنے نہریں پڑی ہوئی ہوگی، آپ کو جتنا چاہیے آپ پی سکتے ہیں۔ اور احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ بندہ اگر چاہے گا وہ کہیں ٹہلتا ہوا چاہے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ نہریں میرے پیچھے پیچھے بہے تو نہریں ان کے پیچھے پیچھے بہیں گی، تب جو ہم چاہیں گے۔ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو کھیتی کرتا ہوں، کیا جنت میں کھیتی کرنے کے لیے مجھے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھیتی کرنے کو ملے تو یہ خواہش بھی آپ کی پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی طرح محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس طرح آپ دنیا میں کھیتی کرنے کے لیے ہل چلاتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، 5-6 مہینے انتظار کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ چاہیں گے کہ مجھے کھیتی کرنا ہے، خود بخود زمین کے اندر دانا بکھر جائے گا، اس میں پانی خود بخود آ کے گر جائے گا، وہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پودا بھی بن جائے گا اور وہ پھل بھی تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ بس مطلب آپ کے دل کی خواہش جو آپ چاہیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اڑنا چاہوں گا تو میں اڑ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آپ اڑ بھی سکتے ہیں، آپ جنت کی سیر بھی کر سکتے ہیں، آپ خود بھی اڑ سکتے ہیں، آپ جنت میں سواری کے ساتھ بھی اڑ کے پورے جنت کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے تیار کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کو پانے کے لیے بس مختصر سا عمل کرنا ہے، اس کے مقابلے میں مختصر سا ہی عمل ہے۔ ہم اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھیں اور دنیا میں ہم جو محنتیں کرتے ہیں اس کو ہم اپنے سامنے میں رکھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ میٹرک کی تیاری کے لیے اس میں فرسٹ ڈویژن لانے کے لیے اسے 10 سال محنت کرنی پڑتی ہے، 1 کلاس سے 10 کلاس تک الگ سے کوچنگ کرتا ہے، رات کو
12 बजे 1 बजे तक पढ़ता है, तब जाकर के उसे फर्स्ट ग्रेड आता है। अगर वो थोड़ा और मेहनत करता है तो वो टॉप रैंक लेके आता है। ये दुनिया की छोटी छोटी सी अचीवमेंट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर बंदे को छोटा सा अपना आशियाना, अपना घर बनाना पड़े तो उसे कई सालों तक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात एक करके पैसों को जमा कर करके वो एक छोटा सा अपना घर बनाता है। तो उसके मुकाबले में हम देखें कि जन्नत हमें कितनी आसानी के साथ मिल रही है। बस दुनिया के सारे कामों को करते हुए हमें बस जो है कि अल्लाह के जो अहकाम है उसको पूरा कर लेना है। 24 घंटे के अंदर 1 घंटा मुश्किल से नमाज पढ़ने में लगे। 24 घंटे के अंदर फजर की नमाज में कितना वक्त? 10 से 15 मिनट, ज़ुहर की नमाज में 20 मिनट, असर की नमाज में 10 मिनट, मगरिब की नमाज में 15 मिनट, इशा की नमाज में मुश्किल से 20 मिनट। ये एक सवा घंटा के अंदर 24 घंटे का जो शेड्यूल है उसमें सवा घंटा हम अल्लाह ताला के लिए देते और बाकी जो हम अपने कामों को कर रहे हैं उसको करें। आसानी से सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम अमल पे नहीं उतर पा रहे हैं। इसकी वजह एक तो ये भी है कि हमारे अंदर सुस्ती और काहिली है। दूसरी वजह है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान कामयाब हो सके। शैतान की इंसानों से खुली दुश्मनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को इंसानों का खुला दुश्मन कहा है। इन्ना शैतान लिल इंसान यादुहु मुबीन, कि इंसान का जो शैतान है वो खुला दुश्मन है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ना ही कोई गैर मुस्लिम हमारा दुश्मन है, ना कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो शैतान है, हमारा अपना नफ्स है। तो हमें मुकाबला शैतान से करना है, अपने नफ्स से करना है, अपने गलत ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करना है, अपने गलत ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना है। जो चीज़ें हमारे जहनों में वसवसा डाल रही है, कोई गलत बात जहन में आती है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें और अपने आप को ये सोचें कि अगर हम ये गुनाह कर लेंगे हमें कितना देर तक सुकून मिलेगा, 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन इसका वबाल हमें आने वाले नस्ल तक इसका वबाल आते रहेगा और मरने के बाद इसकी बहुत बड़ी कड़ी सजा होगी। इन सारी चीज़ों को हम तसव्वुर में रखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वक्त देख रहा है। हम जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़र से हम गायब नहीं है। दोनों फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हुए हैं, हमारे हर अमल को नोट किया जा रहा है। जिस तरह हम दुनिया में रहते हैं, कहीं CCTV कैमरा लगा हुआ रहता है, हम वहाँ कोई भी हरकत करने से डरते हैं। उसी के तरह हम ये जहन में रखें कि दुनिया की CCTV कहीं पे लगी हो ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 फरिश्ते हमारे साथ हर वक्त बैठे हुए हैं। वो हमारे हर अमल को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हमारे जिस्म के आज़ा भी हमारे अमाल को नोट कर रहे हैं। इसलिए हम कोई गलत काम ना करें, जो भी अच्छा अमल करने का मौका मिले उसे हम करें। अपने औलाद की सही तरबियत करें, उन्हें तालीम से आरास्ता करें। सबसे पहले दीन की तालीम से आरास्ता करें। पिछले जुमे भी मैंने कहा था, इस जुमे भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे मस्जिद में मकतब चल रहा है। कुछ बच्चे आ रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं। सुबह के वक्त में पढ़ाई हो रही है और इस वजह से मैंने सुबह के वक्त में पढ़ाई रखी थी कि बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी कि हम लोग दूर होने की वजह से रात में अंधेरा होता है और डर लगने की वजह से हम रात में नहीं आ पाते हैं। तो सुबह का सुहाना वक्त होता है, अलग सुबह अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेंगे, कुरान करीम पढ़ेंगे, दुआ वगैरह पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से दिन की शुरुआत होगी तो दिन के सारी चीज़ें भी उन बच्चों की बेहतर होगी। तो आप सारे गार्जियन कोशिश करें कि अपने अपने घर से बच्चों को मकतब में पढ़ने के लिए भेजें। जिनके घर पे बच्चे नहीं हैं वो आस पड़ोस के बच्चों को भेजें, उनको ताकीद के साथ भेजें और उनकी सही तरबियत होगी। इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को भेजेंगे, 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली भेजेंगे तो बच्चों के अंदर आपको एक अलग निखार पैदा होगा, बच्चों के अंदर एक तब्दीली आपको दिखाई देगी। यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल को, हमारे कौम के मुस्तकबिल को बदलेंगे। हम और आप भी अपने ज़ात से मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ों की हमें पाबंदी करने की तौफीक दे और तमाम नेक अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नत बाकी है सुन्नत पर